الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا عمل جو آپ نے ماہ ذوالحجہ الحرام میں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری جائیں گی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت سی آیت، قرآن پاک کی بہت سی خوبصورت سی صورت کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو ایک سچا واقعہ جو آپ کے ایمان تازہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک کے کرم و فضل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کئی ایسی نیکیاں اور اعمال عطا فرمائے جن میں محنت کم مگر ان کے سبب ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور وہ کون سی نیکیاں ہیں جن میں محنت کم مگر ان کے سبب ثواب بہت زیادہ ملتا ہے اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ درجات کی بلندی کی بہت اہمیت ہے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک سے بلند درجات کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ تم کریم سے سوال کرتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ دو عبادت گزار جو کہ برابر عبادت کیا کرتے تھے، بروز قیامت جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بلند درجات عطا فرمائے جائیں گے۔ اس پر دوسرا عبادت گزار عرض کرے گا کہ اے میرے رب، یہ دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے علیین میں بلند درجہ عطا فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ وہ دنیا میں مجھ سے بلند درجات کا سوال کیا کرتا تھا اور تو جہنم سے نجات کی دعا مانگا کرتا تھا، لہٰذا میں نے ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرم و ملائم بستر پر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں بلند درجات میں داخل فرمائے گا۔ سب سے بلند درجہ، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، تم انہیں قتل کر دو اور وہ تمہیں شہید کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ جبرائیل امین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، عرض کرنے لگے، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ صف کے خلا کو پر کرتا ہے، اللہ پاک اس کا 1 درجہ بلند فرما دیتا ہے اور فرشتے اس پر بھلائی نچھاور کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کسی مظلوم کی مدد کرے، اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے 1 سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، نیکیاں کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ٹینشنز، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں تو بس قرآن پاک کو پڑھیں، ایک تو اللہ کا ذکر ہوگا، دوسری آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی حاجتیں، اور وہ حاجتیں جو پوری نہیں ہو رہی، وہ حاجتیں بھی اللہ پاک ہر حال میں پوری فرما دے گا۔ اور وہ کون سی حاجتیں ہیں؟ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، پچھلے سال ایک شخص حج پر گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے مالی حالات بہت زیادہ تنگ تھے اور مجھے کسی اور شخص نے اپنی طرف سے بھیجا تھا، تو میں حج پر گیا تو وہاں پر مجھے ایک بزرگ ملے، اس بزرگ نے مجھے یہ عمل بتایا اور کہا کہ یہ عمل تم کرتے رہو، انشاءاللہ عز و جل
بہت فائدہ ہوگا. بس میں یہ عمل پچھلے سال سے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اس عمل کو میں نے آج تک نہیں چھوڑا. روزانہ اس عمل کو کر لیتا ہوں. کبھی وقفے سے کر لیتا ہوں, کبھی کوئی دن چھوڑ بھی دیتا ہوں. اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے مجھے اپنا کاروبار عطا فرمایا ہے. تو ڈپریشن, ٹینشن, ذہنی پریشانی سے نجات کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ علم نشرح کو 11 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہر غم پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو مالی تنگی آپ کی ختم ہو جائے, آپ مالی تنگی کا شکار ہیں, کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے, دکان پر گاہک نہ آتے ہوں, نوکری کا مسئلہ ہو, یا آپ کاروبار میں بہت زیادہ برکت چاہتے ہیں, آمدنی میں برکت چاہتے ہیں, اضافہ چاہتے ہیں, غیب سے روزی چاہتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ علم نشرح کی پہلی آیت, سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور پھر پہلی آیت علم نشرح لک صدرک, اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے, اور پوری سورت سورہ علم نشرح کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے دوبارہ سے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے گا. پھر سے سن لیں, سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور پہلی آیت علم نشرح لک صدرک اس کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے, اور پھر آپ نے پوری سورت کو 11 بار پڑھ کر آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لیں. اور یہ آپ نے ذوالحجۃ الحرام کے کسی بھی دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. اللہ پاک آپ کو اس مہینے کی برکت سے, بہت ہی مبارک مہینہ ہے, تمام حاجیوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کو خربوں کا مالک بنا دے گا. بس ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا, بہت زیادہ آپ کو اس سے برکت حاصل ہوگی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل, ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے. میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے, ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے. اگر آپ لوگ مزید اپنا نام دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک قافلہ ہے روحانی وظائف چینل کی جانب سے, جو کہ حج پر اس بار جا رہا ہے. تو اگر آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوگا. تو آپ لوگ بھی اپنا نام دعاؤں میں شامل کروائیں, اور آپ لوگ بھی ضرور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کا نام خانہ کعبہ کو دیکھ کر ان کا نام لیا جائے گا, ان کے لیے دعا کروائی جائے گی. تو جو آپ لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آئیے, اور وہاں پر آ کر فوری طور پر کمنٹ میں میسج کر دیجیے, انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.